Today we are going to study about the inflation and its trends in Pakistan. We have already studied in the beginning of the semester that what is the inflation. Inflation is an increase in general price level over time. We explained the inflation based on the quantity theory of the money, that inflation is a monetary phenomena and increase in money supply leads to higher prices in the economy. Inflation is a persistent increase in the general price level of the goods and the services in an economy over a period of time. And specifically, the money supply has a direct proportional relationship with the price level. Yesterday, we studied about the monetary policy of the Pakistan. And so today we will see the trends of price changes over time. And how we measure the inflation, we measure the inflation by consumer price index. Consumer price index is a number whose movement reflects movement in the average level of the prices. If a price index rises 10%, it means the average level of the prices has risen 10%. It consists of a specific market basket of goods, which is a list of items used specifically to track the progress of inflation in the economy or specific market. With the increase in inflation, purchasing power of the money decreases, and people can buy few things with the amount with which they can buy more things previously. So in Pakistan, inflation was not that much higher in the 1960s, and it was just about 3.3% during the whole decade of 1960. And it rose to 11.9%, about 10% in 1970s, and decreased again to 7.5% in 1980s. And in 1990s, inflation in the Pakistan was just about the 3% till 2000. And then again till the 2007-8. 2007-8 was the time period of also global recession, but when it in Pakistan, it rose, inflation increased to as much as to 25.3% in August 2008, and average of that year was about 21. The inflation rate was in the double digit during the entire period of that government, which was Pakistan People's Party. Different theories of the inflation have the different reasons of the inflation. But with reference to the Pakistan, we see that here is given the reference of a study that Akhtar Hussain examined the historical trends, concludes that the Pakistan real money balances are found to contribute to an acceleration of the inflation, while the bond finance government spending is found to have a negative effect. Akhtar Hussain analyzed show that how money affects the inflation, and so they concluded, according to some other study, that money supply does not exert changes in the price level. The very small size of the coefficient of the money supply variable and its statistical insignificance contradict the simplistic notion held by the some people in Pakistan that inflation is a monetary phenomenon. As we studied in our previous lectures, that we concluded that normally it is considered that inflation is a monetary phenomena. But here this study shows that in Pakistan, inflation is not purely a monetary phenomena, meaning that increase in money supply does not increase that much inflation. So what are the causes of inflation in the Pakistan? Here is a study which first of all consider all the reasons which were considered by several studies during the course of the time, and their conclusion about the inflation of the Pakistan. And these include the following: that increase in the price of food, raw material, fuels, for example, oil and manufacturing goods leads to inflation, mean high prices in the Pakistan. Second thing is inflationary expectations. Expectation mean inflationary expectations mean, if people assume that there will be inflation in the future, they start buying more and more goods. Then the increase in demand leads to higher prices now. कि लोग ये समझते हैं फ्यूचर में प्राइसेस चूंकि इंक्रीज होने जा रही हैं तो मनी की वैल्यू कम होगी,
اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ انکریز کرتی ہے، پرائسز لیول فیوچر کے بجائے ابھی انکریز ہو جاتی ہیں. تھرڈ کنٹریبیوٹر از دا گروتھ آف دا منی سپلائی ان ریلیشن ٹو دا جی ڈی پی. کہ منی سپلائی بھی ایک حد تک پریڈکٹر ہے انفلیشن کا، اسپیشلی اگر منی سپلائی کی جو گروتھ ہے وہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ سے زیادہ ہو. انکریز ان سیلز اینڈ ایکسائز ٹیکسز، اگر ٹیکسز آپ سیل پہ اور ایکسائز ڈیوٹیز امپوز کی جائیں تو اوبیسلی چیزوں کی پرائسز انکریز ہوں گی. کرنسی ڈیپریسیشن اینڈ دا ڈی ویلیویشن، کرنسی اگر آپ کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز کی وجہ سے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے یا کنٹری میں گورنمنٹ خود اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرتی ہے، بوتھ کیسز ویلیو آف یور کرنسیز ڈیکریز، پرائس لیول انکریز فار دا کنزیومر. سپلائی شاکس لائک وائرس انڈیوس ریڈکشن ان دا کاٹن آؤٹ پٹ، کسی بھی چیز کی جب سپلائی کچھ سپلائی شاکس ہوتے ہیں ویدر کی وجہ سے، مین فار ایگزامپل فلڈ آ جائیں تو ان کی وجہ سے جب ان کی سپلائی ڈیکریز ہوگی پرائسز انکریز ہوں گی. فار ایگزامپل ویدر انڈیوس لور ویٹ کراپس، کہ اگر ویٹس گندم کی جو فصل ہے اگر وہ موسم کی وجہ سے خراب ہو جائے تو اوبیسلی پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے، سپلائی کم ہونے کی وجہ سے اس کی پرائسز جو سی ہیں they will increase. Higher agricultural support prices in Pakistan are so a cause of inflation. Higher agricultural support prices کیا ہوتی ہیں کہ اگر فارمرز جو ان سے ہیں ان کو سبسڈی دینے کے لیے یا ان کو انکریج کرنے کے لیے یا کچھ اور کراپس ہوتی ہیں جن کو انکریج کرنے کے لیے اگر ہائر پرائسز سیٹ کی جائیں ایگریکلچر سیکٹرز کی پروڈکٹس کی، ویٹ کی ہو گئی، کچھ اور پروڈکٹس ہوتی ہیں تو اس سے اوور آل جنرل پرائس لیول اسپیشلی فوڈ انفلیشن انکریز ہو جاتا ہے. اور پاکستان میں جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس میں فوڈ باسکٹ میں کافی چیزیں جو سی ہیں وہ ایگریکلچرل ہیں. سو وین دیر آر دا انکریز ان ایگریکلچرل پروڈکٹس دیر ول بی این انکریز ان دا انفلیشن اینڈ کنزیومر پرائس انڈیکس. انکریز ان دا پرائس آف یوٹیلیٹیز، گیس الیکٹریسٹی ہے، اگر یوٹیلیٹیز کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں کاسٹ آف پروڈکشن بھی انکریز ہوگی اور آپ کے پرائسز جنرل لیول آف پرائسز ول آلسو انکریز. اینڈ دین نیکسٹ از پروڈکشن لاسز ڈیو ٹو دا پاور اینڈ انفراسٹرکچر باٹل نیک، کہ پروڈکشن میں جو لاس ہوتا ہے آپ کے انفراسٹرکچر اتنا ڈیولپ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو پروڈکشن ہے اسپیشلی ایگریکلچر کی اگر آپ کا انفراسٹرکچر روڈز ڈیولپ نہیں ہے، اس کے علاوہ ادر باٹل نیکس ہیں، کسان اپنی فصلیں جو سی ہیں ان کو سے مطلب رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کولڈ ہاؤس یا ویئر نہیں ہوتے تو لاس آف پروڈکشن کی وجہ سے دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کی پرائسز جو سی انکریز ہوں گی. Increase in wages and salary is also a reason of inflation. How it is a reason of inflation? There the wages are paid to the laborers, and when the wages increases, cost of production of industrial products increases, and when the cost of production increases, prices of the goods increases. Insufficiently tight financial policy with high budget deficit financing. بجٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے، ہائی بجٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے مین آپ کے ایکسپینڈیچرز گورنمنٹ کے زیادہ ہوں اور آپ کلیکشن کم ہو تو آپ کے جو فائنانشیل پالیسیز ہیں وہ ٹائٹ ہوں گی، اس میں آپ ٹیکسز جو سے ہیں زیادہ لوگوں پہ امپوز کریں گے، اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کور کرنے کے لیے زیادہ بجٹ گورنمنٹ کی طرف سے یوز ہو جائے گا، اینڈ دیز آل ول ایڈ ٹو دا increase in the prices, general prices in the economy. Considering these all reasons which were provided by the previous studies, the new study was conducted and keeping in mind these reasons, their investigation of the new study give the 6 demand management policies as follows. Demand management policies to control the inflation in the economy. First of all, there was explained that the supply shocks, wherever the total availability of a commodity falls short of its long run trend due to crop failure, virus, flood, the price of this sector should rise and the government cannot do anything in this situation. Due to weather reason اور کسی بھی وجہ سے اگر ایک سپلائی شاک آیا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کمیونٹی کی فلڈ لکھا ہوا ہے، وائرس ہے، کوئی اور کراپ فیلئر ہے تو اس کی سپلائی کم ہو جانے سے اٹس پرائس انکریز دین گورنمنٹ cannot control this increase in the price. سیکنڈ جو پالیسی آپشن ہے یا پالیسی کی طرف وہ کیا ہے، مانیٹری پالیسی. اس سچویشن میں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ The classic quantity theory of money states that as the money increases, so will the prices. Also, a monetized budget deficit will put further pressure on the price. کہ monetary policy جو سی ہے اس کو
انفلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو بجٹ پہلے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے تو اور ساتھ ہی منی سپلائی بھی انکریز کر رہے ہیں تو آپ کی پرائسز مزید انکریز ہوں گی. ٹیکس پالیسی a rise in, for example, the sales tax and excise duties usually passed to the consumer in the form of higher prices. External shock as prices abroad rises and as goods are imported into the country, inflation is also imported with those goods. As these prices are usually given for a small open economy like Pakistan. Moreover, devaluation and high tariff mean tax on the imported or exported goods. So when the tax on imported goods increases, it also raises the domestic price of the commodities. Pricing policy. Pricing policy of the government is there. For example, there are the procurement prices for the agricultural products. These are the prices at which the government buy the wheat, cotton and the sugar. Mean if government buy these goods at the higher prices, then it will increase the market prices of these products, as the government may want to encourage the growing the certain types of the crops. But these policies of the governments will increase the prices for the overall consumers. And then is the expectation. Again, in addition, before expectation, there is also given one more point that the utilities such as the gas, electricity, fuels, these prices are regulated by the government and may rise. They have done in the Pakistan, so it will also increase the prices of other goods. Expectations. How people expect the inflation rate to behave in the future will have key consequence for how it actually behaves. Once the expectation of the prices rises are built into the mindset of the consumer, these expectations are often realized as the consumer and the producer build in a price rise in their future formulation. Mean کہ consumer اور producer یہ expect کرتے ہیں future میں prices increase ہونے والی ہیں تو اس کی وجہ سے جو جس طرح سے وہ behave کرتے ہیں in the present, it increase the prices in the present time for overall general price index. Here is the given the wholesale price index and factors contributing to it. Wholesale price index में wholesale price index are food, raw material, manufacturing, lubricants and materials. For example, یہ سارے index مل کے آپ کا wholesale price index بناتے ہیں جس میں جو اور فیکٹر ایڈ کرتے ہیں وہ administered prices ہوتی ہیں from the government. Role of expectations ہوتا ہے external price shock ہے وہ انکریز کریں گے ایکسٹرنل پرائسز تو obviously wholesale price index بھی انکریز کرے گا. ٹیکس پالیسی, monetary policy and supply shocks, plus wheat production price policies and wholesale price index میں اس کے علاوہ cotton procurement prices and sugar cane procurement prices ان دونوں کو الگ سے raw material میں ایڈ کیا گیا. And by including all these factors, wholesale price index increases over time. It is the structure of the inflation in Pakistan. Next issue which is faced by the economy of Pakistan is the overall low saving rate. Inflation کے بارے میں ہم نے جو پڑھا, if you have any question, you people may ask.